الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ محترم ناظرین، اس سے پہلے آپ کے سامنے بیان کیا گیا تھا ان دعاؤں کے بارے میں جو خصوصیت کے ساتھ قبول ہوتی ہیں۔ اب آپ کے سامنے اس طرح کی احادیث پیش کی جائیں گی جن میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، بلکہ وضاحت کی گئی ہے کہ وہ خاص احوال اور اوقات کیا ہیں جن میں خاص طور پر اللہ دعا قبول فرماتا ہے۔ دراصل دعا کی قبولیت میں دخل تو بندے کا اللہ کے ساتھ تعلق اور اس اندرونی کیفیت کو زیادہ قبولیت میں دخل ہے جو قرآن میں جس کو اضطراب ابتحال سے تعبیر کیا گیا ہے۔ البتہ کچھ خاص احوال اور اوقات ہیں جن کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہدایات اور تعلیمات موجود ہیں کہ اگر ان احوال اور اوقات میں اللہ سے دعا کی جائے تو قبولیت کی پوری امید ہے۔ اس سلسلے میں پہلی روایت ہے حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی فریضۃ فلہ دعوۃ مستجابۃ، کہ جس شخص نے فرض نماز ادا کی اور پھر اس نے دعا کی اس کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ اسی طرح ومن ختم القرآن فلہ دعوۃ مستجابۃ، کہ جس شخص نے قرآن مجید ختم کیا، مکمل کیا، پھر وہ دعا کرے تو اس کی دعا بھی قبول کی جاتی ہے۔ تو فرض نماز کے بعد اور ختم قرآن کے بعد جو دعا کی جائے گی وہ دعا بارگاہ ایزدی میں انشاءاللہ قبول ہوگی، کیونکہ فرض نماز کے وقت خاص طور پر اور اسی طرح تلاوت قرآن کے وقت بندے کا اللہ کے ساتھ ایک خاص تعلق ہوتا ہے۔ گویا یہ دونوں نماز اور تلاوت قرآن مومن بندے کی معراج ہے، لیکن شرط یہی ہے کہ نماز نماز ہو اور تلاوت تلاوت ہو۔ جو ایک سلیقہ ہے، جو ایک طریقہ ہے تلاوت کا اور نماز ادا کرنے کا، اس طریقے کے مطابق نماز ادا کی جائے، تلاوت کی جائے، پھر اللہ سے دعا کی جائے تو انشاءاللہ وہ دعا قبول ہوگی۔ دوسری روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدعاء لا يرد بین الاذان والاقامت، اذان اور اقامت یعنی تکبیر کے درمیان جو فاصلہ ہے، اس فاصلے میں جو دعا کی جائے وہ دعا رد نہیں ہوتی بلکہ قبول ہوتی ہے۔ اذان ہو گئی، آپ نے سنتیں پڑھی اور ابھی جماعت شروع ہونے میں 5 منٹ 6 منٹ باقی ہیں، دعا کی جائے تو انشاءاللہ اذان اور اقامت کے فاصلے میں جو دعا کی جائے گی وہ بھی بارگاہ الہی میں قبول ہوگی۔ تیسری روایت ہے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تفتح ابواب السماء ویستجاب الدعاء فی 4 مواطن، کہ آسمان 4 موقع ایسے ہیں کہ جن میں خصوصیت سے دعا قبول ہوتی ہے اور آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، عند التقاء الصفوف فی سبیل اللہ، راہ خدا میں جنگ کے وقت۔ نمبر 2، وعند نزول الغیث، نزول باران کے وقت جب آسمان سے بارش ہو رہی ہو۔ وعند اقامت الصلاۃ، اور نماز کے وقت۔ نمبر 4، وعند رؤیت الکعبہ، جب خانہ کعبہ آنکھوں کے سامنے ہو، نظروں کے سامنے ہو، اس وقت جو دعا کی جائے وہ بھی قبول ہوتی ہے۔ چوتھی روایت حضرت ربیعہ بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، 3 مواطن لا ترد فیہا دعوت، 3 جگہ ایسی ہیں کہ ان میں جو دعا کی جائے وہ رد نہیں ہوتی، قبول ہوتی ہے۔ نمبر 1، رجل یکون فی بریۃ حیث لا یراہ احد الا اللہ، وہ شخص جو جنگل میں ہے اور وہاں پر اس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، پھر وہ اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے وہاں پر بھی
نماز ادا کرتا ہے پھر دعا کرتا ہے وہ جنگل میں کی جانے والی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ نمبر 2، وَرَجُلٌ يَكُونُ مَعَهُ فِئَةٌ فَيَفِرُّ عَنْهُ أَصْحَابُهُ، وہ آدمی جو میدان جنگ میں ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے گیا اور اس کے ساتھی اس کا ساتھ چھوڑ کر بھاگ جائیں، وہ اکیلا رہ جائے پھر وہ دعا کرے، اس کی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ نمبر 3، وَرَجُلٌ يَقُومُ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ، اور اللہ کا وہ بندہ جو رات کے آخری پہر میں جب کہ اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہوتا ہے کوئی مانگنے والا جو مجھ سے مانگے، یہ کھڑا ہوتا ہے تہجد کی نماز ادا کرتا ہے پھر اللہ سے دعا کرتا ہے تو اس کی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ 5ویں حدیث ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی، وہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، ان فی اللیل لساعۃ، رات میں گھڑی ایسی ہے، لا یوافقها رجل مسلم یسأل اللہ فیہا خیرا من الدنیا والآخرہ الا اعطاہ ایاہ وذالک کل لیلہ۔ آپ نے فرمایا رات میں خاص وقت ہے، جو بندہ مومن اس وقت میں اللہ تعالی سے دنیا یا آخرت کی کسی بھلائی کا سوال کرے، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عطا فرمائیں گے، اور اس میں کسی خاص رات کی خصوصیت نہیں بلکہ اللہ کا یہ کام ہر رات میں ہوتا ہے۔ دیگر روایات کی روشنی میں یہ بات حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کا مطلب یہ ہوگا کہ ہر رات سے مراد رات کا آخری حصہ ہے، جو تہجد کا وقت ہے، اس وقت اللہ کی طرف سے ایک اعلان ہوتا ہے، لہذا ہر رات کے آخری پہر میں یہ خاص وقت ہوتا ہے دعا کی قبولیت کا۔ تو یہ 5 حدیثیں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے کہ قبولیت دعا کے جو اوقات ہیں، فرض نماز کے بعد، ختم قرآن کے بعد، اذان اور اقامت کے درمیان، میدان جہاد میں جنگ کے وقت، بارش کے نزول کے وقت، جس وقت کعبۃ اللہ آنکھوں کے سامنے ہو، ایسے جنگل بیابان میں نماز پڑھے جہاں خدا کے سوا کوئی دیکھنے والا نہ ہو، میدان جہاد میں جب کمزور ساتھیوں نے ساتھ چھوڑ دیا ہو، اور رات کے آخری حصے میں، ان اوقات میں دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ اور دیگر احادیث وہ بھی ہیں کہ عرفے کے دن میدان عرفات میں، جمعے کی خاص ساعت میں، روزے کے افطار کے وقت، سفر حج اور سفر جہاد میں، بیماری اور مسافر کی حالت میں، ان میں بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو یہ خاص اوقات ہیں، ان میں دعائیں کرنی چاہیے، خاص طور پر تہجد میں، فرض نماز کے بعد، ختم قرآن کے بعد، اذان اور اقامت کے درمیان، بارش کے نزول کے وقت۔ یہ مواقع تو ہمیں بار بار نصیب ہوتے ہیں اور نصیب ہوتے رہتے ہیں۔ ان مبارک اور مقبول اوقات کا فائدہ اٹھا کر اللہ کے حضور دعا کرنی چاہیے، لیکن یہ بات ملحوظ رہے، دعا کا مطلب صرف دعا کی صورت نہیں بلکہ دعا کی حقیقت ہے۔ مکمل اطمینان قلبی اور اللہ کی ذات پر یقین کرتے ہوئے، اس امید کے ساتھ ہم جو مانگ رہے ہیں ہمیں ملے گا، اللہ ہماری دعائیں ضرور سنے گا، اور اللہ ہماری دعائیں سنتا ہے، اس یقین کے ساتھ دعا کی جائے گی تو انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی۔ اللہ ہمیں دعا کی حقیقت، دعا کی روح نصیب فرمائے اور ہمیں مانگنے کا سلیقہ بھی عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔